بسم اللہ الرحمن ناظرین، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ بالآخر عمران خان نے فائنل احتجاج کی کال دے دی ہے۔ اس کال کے لیے نومبر کے آخری ہفتے کا کیوں انتخاب کیا گیا؟ ملک کی تاریخ میں نومبر کے آخری ہفتے کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ اور 2022 میں بھی جب نومبر کا آخری ہفتہ آیا تھا، بڑا کرٹیکل تھا، اس وقت بھی خان صاحب نے احتجاج کیا تھا اور وہ احتجاج ان کے گلے پڑا۔ اس کے علاوہ معاملہ ہے کہ ملکی معیشت مستحکم ہو رہی ہے۔ عالمی فورمز پہ شہباز شریف ہوں یا دیگر شخصیات، وہ پاکستان کا مقدمہ مؤثر انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ اس پر بھی میں بات کروں گا۔ بلوچستان کے حالات پہ کیا لیٹسٹ صورتحال ہے وہ بھی میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، علیمہ خان صاحبہ ہیں، ہمشیرہ ہیں عمران خان کی۔ انہوں نے آج اڈیالہ جیل میں ملاقات کی ہے اور ملاقات کے بعد انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 24 نومبر کو احتجاج ہوگا۔ فائنل کال ہے عمران خان کی، اور مطالبات کے تسلیم ہونے تک احتجاج جاری رہے گا۔ وہ کہتی ہیں قوم نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آزادی میں رہنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ جبکہ علی امین گنڈا پور نے بھی کہا ہے کہ ہم نے تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور احتجاج کی حتمی تاریخ بھی طے ہو گئی ہے، اب واپسی نہیں ہوگی۔ پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں مارو یا مر جاؤ، یہ نعرہ ہے ان کا۔ 9 نومبر کو سوابی میں ایک جلسہ بھی کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں ان کے حامی آئے، جہاں امریکی پرچم بھی لہرایا گیا۔ تو بتا دیں تفصیلات، وہ بندہ کون تھا جس نے امریکی پرچم لہرایا، جس کو پولیس پکڑ کے لے گئی تھی؟ پھر کیوں فوراً چھوڑا؟ مقدمہ کیوں نہیں بنایا اس پہ؟ پھر بتا دیتے۔ ناظرین، میں آتا ہوں کہ نومبر ہی کیوں اور نومبر کا آخری ہفتہ ہی کیوں؟ میں ذرا قوم کو یاد کرانا چاہتا ہوں۔ نومبر 2022 کو جب آخری ہفتے میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہونی تھی، تو اس وقت عمران خان ایک وزیر آباد سے ریلی لے کے نکلے تھے۔ وزیر آباد میں ان کو گولی بھی لگی، اس کا بھی الگ معاملات ہیں۔ لاہور سے ریلی لے کے نکلے تھے۔ پنجاب میں ان کی حکومت تھی، چودھری پرویز لائی وزیر اعلیٰ تھے، جو مونس لائی آج کل بیٹھے ہوئے ہیں اٹلی، وہ بڑی پھرتیاں ان دنوں دکھا رہے تھے، وہ بھی تھے۔ تو اس میں پھر وہ ڈیلے ہو گیا تو جلوس لے کر راولپنڈی آئے۔ ناظرین، 2 حکومتیں تھیں اس وقت عمران خان کی، ایک پنجاب میں، ایک کے پی کے میں۔ ان دونوں حکومتوں نے عوام کو لانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن کوئی اتنی تعداد نہیں آئی لاکھوں میں جس کا دعویٰ کیا جا رہا تھا۔ اور بتایا جاتا ہے کہ 20-30 ہزار لوگ اس وقت آئے تھے، راولپنڈی تک پہنچے تھے۔ کوئی اس طرح کی رکاوٹیں، کنٹینر تھے، رکاوٹیں اسلام آباد کی حدود میں، لیکن پنجاب کی حدود میں نہیں تھے۔ پورا پنجاب کا میدان ان کو ملا ہوا تھا کیونکہ حکومت تھی۔ وہ کیوں اس وقت احتجاج کر رہے تھے کہ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف نہ بنایا جائے؟ اور اب کیوں احتجاج کر رہے ہیں نومبر کے آخری ہفتے میں؟ کیونکہ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بنے ہوئے 2 سال 29 نومبر کو مکمل ہو جائیں گے۔ اس سارے معاملے میں جنرل ریٹائرڈ باجوہ کا بھی بڑا عمل دخل تھا، فیض حمید کا بھی بڑا عمل دخل تھا، پھر فواد چودھری آگے بڑھ چڑھ کے بڑا خان کو لا رہے تھے اس راستے پہ۔ کچھ سنجیدہ لوگ منع بھی کر رہے تھے کہ یہ کام نہ کریں۔ اب بھی بہت سے سنجیدہ لوگ ان کی پارٹی کے اندر
یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انداز نہ اپنائیں، احتجاج ضرور کریں لیکن کوئی ایسی لاک ڈاؤن والی کال نہ دیں۔ اب 2 سال مکمل ہو رہے ہیں اور تو پھر یہ احتجاج آپ فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف کر رہے ہیں یا آرمی چیف کے خلاف کر رہے ہیں، یہ بھی واضح کر دینا چاہیے۔ خان صاحب کو خود واضح کر دینا چاہیے یا ان کی پارٹی کے رہنما واضح کریں۔ ناظرین، اس پہ جو عظمیٰ بخاری ہیں، وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی، وہ کہتی ہیں کہ تحریک انصاف کی سیاست سڑک چاپ سیاست سے بدتر ہو چکی ہے اور وہ امپائر کی انگلی سازشی کردار اور سہولت کار ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس وقت ان کو کوئی سہولت کار نہیں ملے گا۔ ایک سہولت کار ان کا ویسے ہی گرفتار ہے، ایک ریٹائر ہو گیا ہے، بلکہ 2-3 ریٹائر ہو گئے ہیں، کچھ عدلیہ سے بھی ریٹائر ہوئے ہیں لوگ، ان کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ساری ایک حکومت، اب دیکھیں ناظرین، ملک میں ایک مرتبہ پھر انتشار پھیلانے کی کوشش ہے۔ سیاست آپ ضرور کریں، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کریں۔ معیشت کچھ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہے، مہنگائی کم ہوئی ہے، عالمی سطح پہ تسلیم کیا جا رہا ہے مہنگائی کم ہونے کو، عوامی سطح پہ تسلیم کیا جا رہا ہے، IMF سے معاہدہ ہوا ہے، اثرات اس کے پڑ رہے ہیں ہماری معیشت پہ، انویسٹمنٹ آ رہی ہے سعودی عرب سے، قطر سے، متحدہ عرب امارات سے، چین سے، وہ نظر آ رہی ہیں چیزیں، کوئی میں ایسی بات نہیں کر رہا جو غلط ہو۔ تو آپ کی یہ خواہش ہے کہ ملک میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کی جائے یا ایسا ماحول بنایا جائے، بنگلہ دیش جیسا ماحول بنایا جائے، ایسا نہ کریں، کیونکہ پاکستان اس وقت عالمی سیاست کا محور بنا ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ہوں یا آرمی چیف ہوں، دنیا کے ہر فورم پہ جا کے وہ پاکستان کا مقدمہ لڑتے ہیں۔ آپ قانونی محاذ پہ ناکامی آپ کو ہوئی، وہ اس طرح ناظرین کہ انہوں نے آس لگائی ہوئی تھی کہ جس طرح عمر عطا بندیال تھے، ان کے بعد قاضی فائز عیسیٰ آ گئے، تو یہ انہوں نے امید باندھی ہوئی تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بنیں گے تو پھر موجیں ہی موجاں، پھر تو موجیں ہی موجاں ہونیاں تھیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 26ویں ترمیم منظور ہو گئی اور جن پہ تکیہ کیا تھا، یعنی مولانا فضل الرحمان ترمیم منظور نہیں کرائیں گے، انہوں نے وہ ترمیم بھی منظور کرا دی۔ تو آپ اس بات سے بھی فیل ہوئے، تو اب آپ لڑیں، ضرور لڑیں اپنے حقوق کے لیے، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے لڑیں اور عدالتوں میں اپنی قانونی جنگ لڑیں، ضرور لڑیں، کوئی شک نہیں ہے آپ کو ہونا چاہیے اس میں۔ عدالتیں آزاد ہیں، روز آپ کو ریلیف ملتا ہے۔ آج بھی کئی لوگ بری ہوئے ہیں PTI کے، اسد قیصر بری ہوئے ہیں، شیخ رشید بری ہوئے ہیں 1-2 مقدمات میں۔ 190 ملین پاؤنڈ بھی آنے والا ہے، وہ بھی انہی دنوں فیصلہ آنے والا ہے، 24 نومبر سے پہلے آئے گا، امید کی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حکومت نے بھی بھرپور جواب دینا ہے، تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، محسن نقوی ہوں یا دیگر تمام ادارے ہوں، اسلام آباد پہ چڑھائی رکوائی جائے گی، نہیں ہونے دی جائے گی۔ اور علی امین گنڈا پور 5-6 اکتوبر کو یاد رکھیں، پہلے 12 اضلاع تھے، اب 24 اضلاع نہ بن جائیں۔ تو ساری ٹھیک ہے، خان صاحب گرفتار ہیں، انہیں رہا کرانا چاہیے آپ کو، سیاسی جدوجہد بھی کریں، آئینی قانونی جدوجہد کریں، آئین اور قانون، انتشار نہ پھیلائیں۔ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں، انتشار کسی کے مفاد میں نہیں ہے اور خاص طور پر PTI کے مفاد میں بھی نہیں ہے۔ اگر انتشار بڑھا تو پھر طرف دیکھ لیں، خیال کیجئے گا۔ ناظرین، سہیل وڑائچ صاحب ہیں، بڑے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بلوچستان کے حالات پہ ایک کالم لکھا ہے اور بڑی تفصیل سے انہوں نے پوری ہسٹری بیان کی ہے، اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی سے ان کی گرم بحث ہوئی اور انہوں نے اپنا موقف پیش کیا، انہوں نے بھی اپنا موقف پیش کیا، سہیل وڑائچ صاحب نے بھی، تو بڑی دلیل کے ساتھ انہوں نے سارے واقعات، پھر جو لاپتہ افراد ہوتے ہیں اس کے معاملے میں بھی بتا دیا ہے سرفراز بگٹی نے کہ لاپتہ شتہ کوئی نہیں ہے، زیادہ تر لوگ وہ
لڑ رہے ہیں، ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں. اور حال ہی میں جو واقعہ ہوا ریلوے اسٹیشن والا کوئٹہ میں، اس میں جو لوگ بندہ ایک شخص خودکش حملہ آور تھا، اس کی لاپتہ ہونے کی خبریں چلوائی گئیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. انہوں نے بڑے سارے واقعات لکھے ہیں. سردار عطا اللہ مینگل صاحب کا لکھا ہے، نوروز خان کا لکھا ہے، پھر اور بھی واقعات کا تذکرہ کیا ہے سہیل وڑائچ صاحب نے. تو سارا احاطہ کیا ہے، پڑھنے والی چیز ہے ان کا کالم، اور اس سے آپ کو حالات سے باخبر ہونے کا مزید موقع ملے گا. تو انشاءاللہ ناظرین، جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.